گلے شکوے مٹانے کو ہی جیسے عید ہے آئی، گلے سب کو لگانے کو ہی جیسے عید ہے آئی۔ ہوئے تم چاند گرچہ عید کا ہو گم شدہ ایسے، ہمیں تم سے ملانے کو ہی جیسے عید ہے آئی۔ تمہیں ہوں عید ملتے دیکھتا یوں جب رقیبوں سے، فقط مجھ کو ستانے کو ہی جیسے عید ہے آئی۔ وہ جن سے پرمسرت کچھ حسین یادیں ہیں وابستہ، وہی نغمے سنانے کو ہی جیسے عید ہے آئی۔ ہماری ہر خوشی کرتی ہے تیری یاد کو تازہ، تمہارا غم منانے کو ہی جیسے عید ہے آئی۔ ہمارے درمیاں جو رنجشیں اب تک رہیں زندہ، گلا ان کا دبانے کو ہی جیسے عید ہے آئی۔ محبت کے دیے جو بجھ گئے تھے غم کی آندھی میں، انہیں پھر سے جلانے کو ہی جیسے عید ہے آئی۔ بہت ہی خوبصورت عید کا یہ چاند ہے لگتا، فلک شاید سجانے کو ہی جیسے عید ہے آئی۔ تجھے پھر سے امید وصل جھوٹی دے گئی فیصل، تجھے الو بنانے کو ہی جیسے عید ہے آئی۔ السلام علیکم، امید ہے جی آپ خیریت سے ہوں گے اور آپ کو یہ غزل بڑی پسند آئی ہوگی۔ عید کی مناسبت سے لکھی گئی ایک غزل۔ اب میں اشعار کا مفہوم در پردہ سوچ اور پس منظر بیان کروں گا۔ غزل کا جو مطلع ہے وہ انسان عید والے دن جو ہے ایک روایت ہے کہ وہ لوگوں کو گلے ملتا تو عام گلے شکوے بھلا دیتا ہے، اس سے متعلق ہے۔ گلے شکوے مٹانے کو ہی جیسے عید ہے آئی، گلے شکوے مٹانے کو ہی جیسے عید ہے آئی، گلے سب کو لگانے کو ہی جیسے عید ہے آئی، گلے سب کو لگانے کو ہی جیسے عید ہے آئی، گلے شکوے مٹانے کو ہی جیسے عید ہے آئی، گلے سب کو لگانے کو ہی جیسے عید ہے آئی۔ اگلا شعر جو ہے وہ عید کے چاند سے متعلق ہے۔ ایک اصطلاح ہے اردو کی جس میں عید کا چاند اس شخص کو کہا جاتا ہے جو بہت کم نظر آتا ہے عید کے چاند کی طرح۔ تو یہاں پہ میں نے اس کا ذکر کیا ہے کہ تم جو ہے وہ عید کا چاند کی طرح تم گمشدہ ہو، ملتے نہیں ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ تمہیں مجھ سے ملانے کو ہی عید آئی ہے۔ تو شعر اس طرح ہے کہ ہوئے تم چاند گرچہ عید کا ہو گمشدہ ایسے، ہوئے تم چاند گرچہ عید کا ہو گمشدہ ایسے، ہمیں تم سے ملانے کو ہی جیسے عید ہے آئی، ہمیں تم سے ملانے کو ہی جیسے عید ہے آئی۔ ہوئے تم چاند گرچہ عید کا ہو گمشدہ ایسے، ہمیں تم سے ملانے کو ہی جیسے عید ہے آئی۔ اگلا شعر جو ہے وہ عید میں انسان خوشی میں ملتا ہے، سب سے گلے ملتا ہے۔ تو یہاں پہ میں نے محبوب کے بارے میں لکھا ہے کہ جب تم رقیبوں سے گلے ملتے ہو عید والے دن، تو مجھے ایسے لگتا ہے جیسے کہ مجھے ستانے کے لیے عید آئی ہے، کیونکہ مجھے افسوس اور رنج ہوتا ہے جب تم میرے رقیبوں سے گلے ملتے ہو۔ تو شعر اس طرح ہے کہ تمہیں ہوں عید ملتے دیکھتا یوں جب رقیبوں سے، تمہیں ہوں عید ملتے دیکھتا یوں جب رقیبوں سے، فقط مجھ کو ستانے کو ہی جیسے عید ہے آئی، فقط مجھ کو ستانے کو ہی جیسے عید ہے آئی۔ تمہیں ہوں عید ملتے دیکھتا یوں جب رقیبوں سے، فقط مجھ کو ستانے کو ہی جیسے عید ہے آئی۔ اگلا جو شعر ہے وہ انسان کے کچھ ہمیشہ ایسے نغمات ہوتے ہیں، ایسے گانے ہوتے ہیں جن سے انسان کی کوئی بہت خوبصورت یادیں وابستہ ہوتی ہیں۔ تو جب ایسے نغمے، ایسے گانے جو ہیں سننے کو ملتے ہیں تو وہ ساری پرانی یادیں جو ہیں وہ تازہ ہو جاتی ہیں۔ تو اس کے متعلق میں نے لکھا ہے یہاں پہ کہ وہ جن سے پرمسرت کچھ حسین یادیں ہیں وابستہ، وہ جن سے پرمسرت کچھ حسین یادیں ہیں وابستہ، وہی نغمے سنانے کو ہی جیسے عید ہے آئی، وہی نغمے سنانے کو ہی جیسے عید ہے آئی۔ وہ جن سے پرمسرت کچھ حسین یادیں ہیں وابستہ، وہی نغمے سنانے کو ہی جیسے عید ہے آئی۔ اگلا جو شعر ہے وہ ایسے لوگوں کے لیے جن کا کوئی چاہنے والا محبوب
جو ہے وہ ان سے دور ہوتا ہے یا بچھڑ چکا ہوتا ہے یا اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہوتا ہے، تو عید اس طرح کے موقع پھر ان لوگوں کی یادوں کو مزید تازہ کر دیتے ہیں اور انسان کو مزید رنجیدہ کر دیتے ہیں۔ تو اس کے متعلق ہے کہ ہماری ہر خوشی کرتی ہے تیری یاد کو تازہ، ہماری ہر خوشی کرتی ہے تیری یاد کو تازہ، تمہارا غم منانے کو ہی جیسے عید ہے آئی، تمہارا غم منانے کو ہی جیسے عید ہے آئی، ہماری ہر خوشی کرتی ہے تیری یاد کو تازہ، تمہارا غم منانے کو ہی جیسے عید ہے آئی۔ اگلا جو شعر ہے وہ عید کے دن انسان آپس کی رنجشوں کو ختم کرتا ہے، تو اس کے متعلق ہے کہ ہمارے درمیاں جو رنجشیں اب تک رہیں زندہ، ہمارے درمیاں جو رنجشیں اب تک رہیں زندہ، گلا ان کا دبانے کو ہی جیسے عید ہے آئی، گلا ان کا دبانے کو ہی جیسے عید ہے آئی، ہمارے درمیاں جو رنجشیں اب تک رہیں زندہ، گلا ان کا دبانے کو ہی جیسے عید ہے آئی۔ اگلا جو شعر ہے وہ انسان جو اس طرح کے دن ہوتے ہیں، عید کا دن جس طرح اور خوشیوں کے دن ہوتے ہیں، اس میں انسان کے جو مایوسی جو ہے اس کا اختتام ہوتا ہے۔ اکثر اوقات انسان کے جو پچھلے جو غم کے یا تکلیف کے دن ہوتے ہیں، اس میں جو اس کی دل میں امیدوں کے دیے بجھ چکے ہوتے ہیں، ان کو دوبارہ عید کا دن یا اس طرح کے اور خوشی کے دن ان دیوں کو دوبارہ روشن کرتے ہیں۔ تو اس کے متعلق ہے کہ محبت کے دیے جو بجھ گئے تھے غم کی آندھی سے، محبت کے دیے جو بجھ گئے تھے غم کی آندھی سے، انہیں پھر سے جلانے کو ہی جیسے عید ہے آئی، انہیں پھر سے جلانے کو ہی جیسے عید ہے آئی، محبت کے دیے جو بجھ گئے تھے غم کی آندھی میں، انہیں پھر سے جلانے کو ہی جیسے عید ہے آئی۔ اگلا شعر جو ہے وہ عید کے چاند کے متعلق ہے کہ بہت خوبصورت لگتا ہے عید کا چاند، رات کے جو فلک ہے اس میں بڑا خوبصورت لگتا ہے، تو ایسے لگتا ہے جیسے فلک کو سجانے کے لیے ہی عید آئی ہے، اب عید کے چاند کی توسط سے فلک کو سجانے کے لیے۔ تو شعر اس طرح کہ بہت ہی خوبصورت عید کا ہے یہ چاند ہے لگتا، بہت ہی خوبصورت عید کا یہ چاند ہے لگتا، فلک شاید سجانے کو ہی جیسے عید ہے آئی، فلک شاید سجانے کو ہی جیسے عید ہے آئی، بہت ہی خوبصورت عید کا یہ چاند ہے لگتا، فلک جیسے سجانے کو ہی، فلک شاید سجانے کو ہی جیسے عید ہے آئی۔ جو اگلا شعر ہے وہ غزل کا آخری شعر ہے، مقطع ہے، جس میں میں جو ہے وہ خود کو کہہ رہا ہوں کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ تجھے جو امید وصل دینے آئی ہے عید اور بیوقوف بنا رہی ہے، تجھے الو بنا رہی ہے، کیونکہ وصل کا کوئی وہ نہیں ہے سلسلہ، صرف ایک جھوٹی امید تجھے عید دے رہی ہے وصل کی۔ تو شعر اس طرح ہے کہ تجھے پھر سے امید وصل جھوٹی دے گئی فیصل، تجھے پھر سے امید وصل جھوٹی دے گئی فیصل، تجھے الو بنانے کو ہی جیسے عید ہے آئی، تجھے الو بنانے کو ہی جیسے عید ہے آئی، تجھے پھر سے امید وصل جھوٹی دے گئی فیصل، تجھے الو بنانے کو ہی جیسے عید ہے آئی، گلے شکوے مٹانے کو ہی جیسے عید ہے آئی، گلے سب کو لگانے کو ہی جیسے عید ہے آئی۔ جی تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ غزل پسند آئی ہوگی اور آپ نے اشعار کے مفہوم سے بھی لطف لیا ہوگا۔ آپ کو میری طرف سے بہت بہت عید مبارک ہو۔ آپ سے اجازت چاہتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، شاد و آباد رکھے، خوش و خرم رکھے، بیماریوں پریشانیوں اور آزمائشوں سے محفوظ رکھے۔ اپنا بے حد خیال رکھیے گا، خوش رہیے، خوشیاں بانٹیے۔ انشاءاللہ اگلی غزل کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔